بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹینتھ کلاس۔ لیسن ہم لوگوں نے ٹینتھ کلاس سٹارٹ کیا ہوا تھا ملمہ۔ حاجرہ مسرور کا لکھا ہوا یہ افسانہ ہے جس کا آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ اپنے پچھلے جو لیکچر ہے اس میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ ایک لڑکی ہے جو سیاہ ریشمی برقع جو ہے قیمتی سیاہ ریشمی برقع اس نے پہنا ہوا ہے، ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ گھر کے کھلنے کا انتظار کر رہی ہے، جبکہ گاڑی آنے میں صرف 15 منٹ باقی ہیں اور ٹکٹ گھر جو ہے وہ ابھی تک بند ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر کئی لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے سوئے پڑے ہیں جیسے کوئی جو ہے مردہ، کوئی لاشیں جو ہیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، اور ان کو لوگوں کو اس طرح بے فکر اور پرسکون ہے جیسے انہیں سفر ہی نہیں کرنا۔ لڑکی جو ہے وہ ابھی یہ تمام چیزیں، یہ تمام سچویشن جو ہے وہ اسٹیشن پر دیکھ رہی ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ بھاری قیمتی اوور کوٹ پہنا جو ہے وہ اسی کی طرف آتا ہوا اس کو نظر آیا، جس نے مشورہ دیا کہ کلی سے کہا کہ ان کو انتظار کرنے کے لیے جو ہے وہ زنانہ ویٹنگ روم میں لے جاؤ، زنانہ جو عورتوں کا انتظار کرنے والا کمرہ ہے وہاں پر ان کو لے جاؤ تاکہ یہ وہاں پر جو ہے آرام سے انتظار کر لیں، کیونکہ لڑکی جو ہے وہ اسٹیشن پر جہاں پر تمام جو لوگ ہیں وہ بینچوں پر اور زمین پر سوئے پڑے تھے وہاں پر جو ہے انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب لڑکی جو ہے وہ ویٹنگ روم میں پہنچ گئی ہے تو جنوری کی کپ کپا دینے والی سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ ہے اور وہ رومال سے اپنی پیشانی جو ہے وہ پونچھ رہی تھی۔ اس سے آگے جو ہے اس نے جب کلی نے مزدوری مانگی ہے تو اس نے کہا ہے کہ ابھی پیسے نہیں ملیں گے۔ آگے دیکھیے اب 10th کلاس پیج نمبر جو ہے وہ آپ کا ہے 61، جہاں سے ہم لوگوں نے ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ آپ کے پیج کی لاسٹ 2 لائنز ہیں جہاں سے ہم لوگ آج ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ کاہے کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے، اکٹھے لے لینا سمجھے تم، گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ گھر کھلے مجھے بتانا آ کر۔ اب کلی نے جو ہے وہ پوچھا ہے کہ مطلب کاہے کیوں، کہ پیسے ابھی کیوں نہیں ملیں گے، اور کلی کے موٹے موٹے ہونٹ جو ہیں وہ لٹک گئے۔ لڑکی کہتی ہے اکٹھے لے لینا سمجھے، ابھی جو ہے سامان جو ہے وہ بھی گاڑی پہ رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں کھلیں گی یا ٹکٹ گھر کھلے گا مجھے آ کر بتا دینا، پیسے زیادہ ملیں گے۔ کلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا اور لڑکی بجائے بیٹھنے کے مستربانہ ٹہلنے لگی۔ ناریل جیسا سر یعنی کہ اس کا جو ہے وہ سر جس طرح ناریل ہوتا ہے بالکل اس طرح کا تھا، کہتے اس پہ پگڑی لپیٹتا ہوا چلا گیا۔ لڑکی بیٹھنے کی بجائے مستربانہ بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ سامنے بینچ پر کوئی کمبل میں لپٹا کل بلا رہا تھا۔ سامنے بینچ پہ جب اس نے دیکھا ہے تو کوئی کمبل میں لپٹا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ سے جو ہے ہل رہا ہے۔ عجیب مصیبت ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، یہ کمبخت مرد ہر موقع پہ آ دھمکتے ہیں، کچھ نہیں تو سیکنڈ اور انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیا۔ کہتی ہے کہ یہ جو مرد ہے یہ ہر جگہ پر آ جاتے ہیں اور کوئی بات نہیں ملی تو سیکنڈ کا یا انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیا کہ یہی انوکھی بات کر دی۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا بس یہی میری کل کائنات ہے۔ کہتی ہے کہ اب اس شخص کو کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ بھی مال اسباب میرے پاس دیکھا ہے بس یہی میری کل کائنات ہے، یہی میرا کل سامان ہے۔ اٹیچی کیس اور ہولڈر بستر بند اچھے زمانے کی یادگار ہیں۔ چرمی بٹوا چمڑے کا بٹوا ایک سہیلی کا تحفہ ہے، اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان کا مانگ لیا تھا۔ کہتے ہیں یہ جو چرمی بٹوا ہے، یہ جو چمڑے کا بٹوا ہے یہ میری سہیلی نے مجھے تحفے میں دیا تھا، اور یہ جو برقع ہے یہ چلتے وقت میں نے خالہ جان کا مانگ لیا تھا کہ مسافر عورتیں میلے کچیلے برقعے والیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آج ہی دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا۔ امی جان کا خیال ہے کہ گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا۔ اب وہ اپنے یعنی کہ بیمار چچا کی عیادت کے لیے جا رہی ہے۔ کہتی ہے ان کی بیماری کا جو ہے وہ خط ملا تھا اور امی جان کا خیال تھا کہ گھر میں سے اگر کوئی ان کو دیکھنے چلا جائے تو یہ اچھی بات ہے، ورنہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد بھاوج اور بھتیجے بھتیجیوں کا اتنا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، لیکن وہی برے وقت کے ساتھی نہیں کہ بھائی کے مرنے کے بعد بھابھی کا اور بھتیجے بھتیجیوں کا ہم نے اتنا خیال کیا کہ اپنے پیسے کو پیسہ نہیں سمجھا، لیکن آج جب ہم پہ برا وقت آیا تو وہ ہمارے ساتھی نہیں۔ بس وہ اتنا ہی سن کر جانے کو تیار ہو گئی۔ امی جان نے جانے کب سے 3 روپے جوڑ کر رکھے تھے۔ 3 روپے ہائی لائٹ کر لیجیے 10th کلاس، یا MCQs میں آ سکتا ہے کہ ماں نے
کتنے پیسے جو ہے وہ جوڑ کر رکھے تھے، 3 روپے جوڑ کر رکھے تھے، 100 نکال کر دے دیے کہ تم عقیل کو ساتھ لے کر چلی جاؤ، اور کہا کہ عقیل جو اس کا چھوٹا بھائی ہے اس کو ساتھ لے کر چلی جاؤ، عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا۔ بس یہی بات ان کی تو مجھے زہر معلوم ہوتی ہے، جانے وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں۔ کہتی ہے کہ یہی بات مجھے اپنی ماں کی بری لگتی ہے کہ پتہ نہیں وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر مارے ڈر کے مارے اگل دے گا نکال دے گا، کہ میں کیا کوئی لڈو پیڑا ہوں کہ مجھے دیکھ کے کوئی کھا لے گا اور جب میرے ساتھ عقیل ہوگا تو وہ ڈر کے مارے جو ہے اسے مجھے باہر نکال دے گا۔ آخر سلمیٰ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، مثال دے رہی ہے کہ سلمیٰ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں کیسے مزے میں تنہا سفر کیا کرتی ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں، کہ وہ بڑے آدمی کی یعنی کہ امیر لڑکیاں، امیر گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ تو کہتی ہے اس پر میں نے جواب دیا کہ واہ، تب تو انہیں بلا مبالغہ، کہ تب تو انہیں بغیر کسی جھوٹ کے 1 درجن نوکروں کے جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے، کہ پھر تو بغیر کسی جھوٹ کے انہیں 1 درجن نوکروں کے ہجوم میں جو ہے وہ سفر کرنا چاہیے۔ چونکہ ہم غریب ہیں لہٰذا ہمارے لیے تو ایک کا ہی سفر خرچ نکالنا جو ہے وہ مشکل ہے، کہ ہم لوگ غریب ہیں تو ہم تو ایک بندے کے سفر کا خرچہ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور کیونکہ وہ امیر ہے لہٰذا انہیں بغیر کسی جھوٹ کے 1 درجن نوکروں کے ہجوم میں سفر کرنا چاہیے۔ کجا ایک ننھے محافظ کے ساتھ، کہ کہاں ایک میں ننھے محافظ کے ساتھ حفاظت کرنے والے کے ساتھ سفر کروں جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی۔ غرض گھنٹوں ان سے بحث کی، تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پہرے سے نجات ملی۔ کھانسی کی کھوں کھوں سے وہ چونکی، کھوں کھوں کھانسی کی آواز پر وہ چونکی ہے، حیران ہوئی ہے۔ کمبل کی گٹھری کھلی ہے اور جھریوں کا مارا بگلے کے پر جیسے سفید بالوں کا چہرہ اس کے سامنے تھا، اور جھریوں کا مارا یعنی کہ جھریوں سے بھرا ہوا بگلے کی طرح کے جو سفید پر ہے، بگلے کے سفید پر ہوتے ہیں، کہتے ہیں بگلے کے پروں کی طرح کے سفید بالوں کا چہرہ جو ہے، یعنی کہ سفید بالوں میں ڈھکا ہوا چہرہ جو ہے اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنی ڈھیلی ڈھالی فراک، ترچے ہوئے بال اور ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیڈ سے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی تھی۔ لڑکی نے ایک سخت تنقیدی نگاہ اس سوکھی منڈی بڑھیا پر ڈالی۔ لڑکی نے ایک سخت قسم کی تنقیدی نگاہ، تنقید کرنے والی نظر یعنی کہ جو ہے غصے سے بھری نظر جو ہے وہ سوکھی منڈی کمزور بڑھیا پر ڈالی، اور دل ہی دل میں اس خشک ساتھ پر افسوس کرنے لگی کہ اب یہ مطلب بوڑھی عورت ہی خشک ساتھ تھا تو دل ہی دل میں جو ہے وہ اس پر افسوس کرنے لگی ہے کہ کاش اس پوکھر کے پانی کی طرح، پوکھر تالاب، جوہر کھڑا ہوا پانی، ٹھہرا ہوا پانی، کہتی ہے کاش اس تالاب کے پانی کی طرح ساکت بڑھیا کی بجائے، ساکت خاموش بڑھیا کی بجائے کوئی سمندر کی سی بے چین نوجوان لڑکی جو ہے وہ یہاں ہوتی۔ یہ مطلب اس بوڑھی عورت کی بجائے جو کہ بالکل تالاب کے پانی کی طرح خاموش ہے، اس کی بجائے کوئی سمندر کی لہروں کی طرح کوئی بے چین سی جو ہے نوجوان لڑکی یہاں پر ہوتی، جو اس کے ریشمی سیاہ برقعے میں دہکتے ہوئے چہرے کو رشک سے دیکھتی، کہ جو قیمتی سیاہ ریشمی برقع اس نے پہنا ہوا ہے اس برقعے میں اس کا جو دمکتا چمکتا چہرہ ہے اس کو رشک سے دیکھتی، فخر سے دیکھتی۔ کلی نے اندر آ کر لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے۔ لڑکی اٹھ کر اس کے ساتھ ہولی چل پڑی۔ اب کلی نے آ کر بتایا ہے کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے، اور لڑکی جو ہے وہ اٹھی اور اس کے ساتھ چل پڑی ہے۔ راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی کہ کوئی کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے، کیا کہے گا اپنے دل میں، لیکن وہ کہیں جو ہے نظر نہیں آیا۔ لڑکی نے اطمینان تسلی کے ساتھ جو ہے وہ ٹکٹ لے لیا۔ چیختی چنگھاڑتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں در آئی۔ چیختی چنگھاڑتی شور مچاتی ہوئی گاڑی جو ہے وہ پلیٹ فارم کے سینے میں در آئی، داخل ہوئی۔ جب لڑکی کلی کے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب لڑکی جو ہے ویٹنگ روم سے نکلی ہے گاڑی پر سوار ہونے کے لیے تو اس کی پہلی نظر جو ہے وہ اسی نوجوان پر پڑی ہے جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسی لڑکی کو جو ہے وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہو، وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی۔ وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ اب وہ سوچ رہی ہے کہ اب کیا ہوگا، تو جلدی جلدی چلتی ہوئی جو ہے وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی ہے۔ عورتوں کی کاؤں کاؤں، عورتوں کی آوازیں، زیورات کی جھنکاریں، زیورات کی آوازیں، یا جیسے عادی مجرم قیدیوں کی ہائے ہائے ہتھ کھڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر، کہ جس طرح سے
آدھی مجرموں کی ہائے ہائے ہو رہی ہوتی ہے ہتھکڑیوں پہ اور بیڑیوں کی تال پر آواز پر، کہ بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کی ساتھ ساتھ آواز آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ قیدیوں کی ہائے ہائے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو کہتی ہے بالکل ایسا ہی تھا۔ اس پر طرفہ انوکھی بات کہ مردوں کو ان کی ہدایتیں، کہ مرد جو ہیں وہ ان کو ہدایات کر رہے ہیں، ان کو ہدایات دے رہے ہیں کہ منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے۔ ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے، خبردار نقاب نہ کھلنے پائے، کہ اس قیامت کے موقع پر مشکل وقت میں ایک آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کر اونچی آواز میں کہہ رہا ہے کہ خبردار نقاب نہ کھلنے پائے۔ لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا۔ اب جو لڑکی کا کلی ہے وہ دروازے پر جو مرد اٹکے ہوئے ہیں ان میں سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی، کہ پیچھے سے عورتوں کی اور مردوں کی ایک اور ٹولی، ایک اور گروہ جو ہے وہ اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوا ہے۔ حملہ آور ہوا یعنی کہ اس بھرے ہوئے ڈبے میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی۔ اس ٹولی ایک عورت اپنا چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گدری سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دے کر دھکا دے دیا۔ اب یہ جو ٹولی جس نے حملہ کیا، جو ڈبے میں سوار ہونے کی زبردستی سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اس ہجوم میں سے ایک عورت جو ہے اس نے اپنی چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا یعنی کہ چاندی کی چوڑیوں سے بھرا ہوا ہاتھ جو ہے وہ اپنی برقعے میں سے نکالا ہے اور لڑکی کو راستے میں حائل دے کر، رکاوٹ بنتے ہوئے دیکھ کر لڑکی کو اس نے دھکا دے دیا۔ لڑکی ایک جھکولا کھا کر سنبھل گئی، جھکولا چکر سا کھا کر سنبھل گئی۔ اس کا دل بے ساختہ چاہا، اس کا دل جو ہے وہ بے ساختہ چاہا کہ وہ عورت کا جھالروں سے مزین سجا ہوا برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے، لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارے کلی تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ پوری طاقت سے چلائی۔ اب کلی کو کہتی ہے کہ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو، اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ چلائی ہے، اونچی آواز میں بولی ہے۔ کلی کو لے کر کسی طرح اس ہجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی۔ اب کلی کو لے کر اس ہجوم سے نکلی ہے اور دوبارہ پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ ٹہلنے لگی ہے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑے ہوتی تو کوئی اس پر تن سے مسکرانے والا نہ ہوتا۔ اب جب اس نے سامنے دیکھا تو سینکڑوں میلے کچیلے برقعے جو ہیں ہوا کے ساتھ غباروں کی طرح اسے اڑتے ہوئے نظر آئے ہیں، تو وہ سوچے کاش وہ بھی ایک ایسا ہی میلا کچیلا برقع جو ہے وہ پہنے ہوئے ہوتی تو کوئی بھی اسے تن سے جو ہے دیکھ کر نہ مسکراتا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ آرزو پھڑپھڑانے لگی۔ اب اس کے دل کے کسی گوشے میں، کونے میں یہ آرزو جو ہے، یہ تمنا پھڑپھڑانے لگی۔ یہ تمنا جو ہے وہ اس کے دل میں بار بار آ رہی ہے کہ کاش اس نے بھی اسی طرح سے میلا برقع پہنا ہوتا۔ وہ سر پھر کر بلا مقصد ہی درجوں پر لکھی عبارت پڑھ رہی تھی۔ اب پھر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے ادھر ادھر گھوم رہی ہے اور بغیر کسی مقصد کے، بلا مقصد بغیر کسی مقصد کے جو درجے لکھے ہوئے ہیں، اب ان پہ جو گاڑی کے جو ڈبے ہیں، ریل گاڑی کے جو ڈبے ہیں ان پر جو درجے لکھے ہوئے ہیں، انٹر کلاس، فرسٹ کلاس، تھرڈ کلاس، مطلب وہ جو درجے، جو عبارت لکھی ہوئی ہے درجوں کی، وہ بغیر کسی مقصد کے پھر وہ عبارت جو ہے وہ پڑھنے لگ گئی۔ آج ہماری ریڈنگ یہاں تک ہی ہوگی 10th کلاس۔ اس ریڈنگ میں جتنے بھی آپ کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں انہیں دھیان سے یاد کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا جو مضمون ہے ماں باپ کے ساتھ سلوک، یہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے یاد کرنا ہے تاکہ مضمون جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔